آپ کی جانب بڑھوں گی. بہت شکریہ, ایک تو ہمیں وقت دیا, سیکنڈلی آپ نے یہاں پر کاشف صاحب کی گفتگو سنی اور ان کا ویلڈ جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ بھارت نے آبی جارحیت کرنی ہے, اس نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرنی ہے, وہ نہیں مانتا کسی چیز کو اور وہ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے یہ تمام کارروائیاں کر رہا ہے. مجھے بتائیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ مہوش. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں مختلف چینلز کے اوپر جو بات چیت ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, تو 70-80 سال سے ایک ہی طرح کا تجزیہ کیا جاتا ہے کم و بیش. تو میں تو یہ پہلے کہوں گا کہ ایشو ہے کیا, انڈس واٹر ٹریٹی کا ہمارا انڈیا کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, اور ہم بین الاقوامی اداروں کے سامنے اپنے مقدمے کو زیادہ بہتر انداز میں کیسے ایلیبریٹ کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان بن گیا, انڈیا بن گیا, تو ان کے درمیان جو ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن تھی اس کا کوئی ایک میکنزم موجود نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایوب خان نے اور جواہر لال نہرو نے بہت ہی زیادہ مدبرانہ انداز سے اس انڈس واٹر ٹریٹی کو پرسو کیا, اور ساتھ اس چیز کا بھی جائزہ لیا کہ اگر یہ ٹریٹی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو انٹرنیشنل ادارہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس میں انوالو ہو. تو ورلڈ بینک جو ہے وہ گرنٹر کے طور پہ آیا, اور میں آتے ہوئے جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کا ڈاکیومنٹ پڑھ رہا تھا, تو یہ تو بہت اچھا اقدام تھا کہ جو واٹرز کی ڈسٹریبیوشن ہے تو وہ جسٹ ہونی چاہیے. اب اس میں انہوں نے یہ کیا کہ ایسٹرن ریورز اور ویسٹرن ریورز ان کو الگ الگ کر دیا. جو ایسٹرن ریورز ہیں, چونکہ پاکستان انڈیا کے ویسٹ میں ہے, تو ایسٹرن ریور جو راوی, بیاس اور ستلج تھا, یہ انڈیا کا حق ٹھہرا کہ اس کو پانی کو وہ یوٹیلائز کرے گا, جبکہ جو ویسٹرن ریورز ہیں وہ انڈس واٹر ہے یا چناب ہے, اسی طرح سے جیلم ہے, یہ پاکستان یوز کرے گا. اب جو دریا وہاں سے پاکستان میں آئیں گے تو اس کا 80% پانی کے اوپر پاکستان کا حق ہے اور 20 کے اوپر انڈیا کا حق ہے. اب ایشو جو ہے نا وہ 20% جو انڈیا اپنے اس حق کو مینیپولیٹ کر رہا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انڈیا کی واردات یہ ہے, وہ یہ ہے کہ جب پانی بہ کے یہاں پہ آتا ہے, اور آپ کو اس چیز کا بہتر پتہ ہے کہ جو ستلج ہے اور انڈس واٹر ہے یہ تبت سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں. باقی چاہے چناب ہے, راوی ہے, بیاس ہے, اور یہ جو ہماچل پردیش ہے وہاں سے اوریجنیٹ ہو کے تو یہاں پہ آتے ہیں. چونکہ پاکستان کا اور انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو جو انڈیا ہے وہ اپر رائبیرین کنٹری ہے, تو جو پاکستان ہے وہ لوور رائبیرین کنٹری ہے. یعنی انڈیا اونچا ہے اونچائی میں, اور جو پاکستان ہے وہ نیچا ہے, اس لیے پانی وہاں سے فلو ہو کے یہاں پہ آتا ہے. اب ہوا یہ تھا کہ جو 20% انڈیا کا حصہ اس معاہدے میں تسلیم کیا گیا تھا, اسے کہتے ہیں رن آف دا ریور. کہ رن آف دا ریور کا مطلب ہے کہ جو پانی بہ رہا ہوتا ہے تو بہتے پانی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر کوئی ڈیم نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, جو رن آف دا ریور ہے, انڈیا نے یہ کیا کہ اس کے اوپر ڈیم بنانا شروع کیا. چناب کے اوپر جیسے بگلیار ڈیم کا ایشو ہے, وہ اس نے بنانا شروع کیا. جو معاہدے کے اندر لکھا ہے کہ ڈیم نہیں بنایا جا سکتا, اس کو پانی کو روکا نہیں جا سکتا, لیکن چلتے ہوئے پانی کو آپ کی فصلوں سے ہو کے آ رہا ہے, آپ چلتے ہوئے پانی کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, لیکن کوئی بھی آرٹیفیشل آبسٹیکل آپ کریٹ نہیں کر سکتے پانی کے راستے میں. اور اسی طرح سے جو جیلم کے اوپر کشن گنگا ہے, جیسے ہمارا بھی نیلم جیلم پروجیکٹ دریائے جیلم کے اوپر ہے, تو اسی طرح سے وہ کشن گنگا ڈیم جو ہے وہ یہاں پہ بنانا چاہ رہا تھا. تو آربیٹریشن کے لیے کہ جب ان دو ملکوں کے درمیان انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے, یہ بھی اس ڈاکیومنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے. اس میں 3 میکنزمز بنے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پرماننٹ انڈس کمیشن بنا ہوا ہے کہ جب بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو معاملہ سیٹل ہو چکا ہے, جو 19 سپٹمبر 1960 کو جو معاہدہ ہوا تھا اور کراچی میں ہی سائن ہوا تھا وہ, تو اگر اس میں کوئی ایشو ہوگا تو سب سے پہلا میکنزم یہ ہے کہ پرماننٹ انڈس کمیشن بنا ہوا ہے, اس کے سامنے یہ معاملہ آئے گا. اگر پرماننٹ انڈس کمیشن میں یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو نیوٹرل ایکسپرٹس ہوں گے جن کو اپائنٹ کرے گا ورلڈ بینک, وہ اس ایشو کو ریزالو کریں گے. اگر وہاں پہ بھی نہیں ہوتا تو پھر جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ہے, ایشو جو ہے وہ وہاں پہ چلا جائے گا, تو وہاں پہ سالو ہوگا. تو میں اپنی بات کو ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو انڈیا سے شکوہ ہے, جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا آربیٹریشن کورٹس میں ہمارا کیس ویلڈ ہے, وہ یہ ہے کہ جن 3 دریاؤں کے اوپر پانی آتا ہے. جو شکوے کا ذکر کر رہے ہیں اور جو بھارت خلاف ورزیاں کر رہا ہے, اس کے اوپر ہم بریک پہ جاتے ہیں پہلے, اس کے بعد ہم اس کے اوپر دوبارہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. لیٹس اسٹارٹ آور کنورسیشن فرام ویئر وی لیفٹ آف.
ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب نے بڑا بریفلی اس چیز کو بتایا کہ ایشو کیا ہے, اصل مسئلہ کیا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتانا بھول گئے کہ اب اس میں ہم نے کیا کرنا تھا, ہماری کیا ذمہ داریاں تھیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی, اس میں اگلی بات میں یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے. پہلی بات ہے, میں نظریاتی طور کے اوپر اس چیز کا قائل ہوں کہ کسی مسئلے کا حل جنگ سے نہیں ہوتا, جنگ بذات خود ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو جس طرح سے پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کو روک کے تصفیے کی بنیاد کے اوپر معاملہ حل کیا, تو اسی طرح سے پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ جو مسئلے ہوتے ہیں وہ بھی ڈائلاگ کے ذریعے سے حل ہوتے ہیں. انڈیا ہے, نیگوشیبل بالکل نیگوشیبل ہے. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے انٹرنیشنل آربٹریشن ہے, ان کو انوالو کریں, امریکہ کو انوالو کریں. امریکہ تو ہمارا بہت زیادہ قریبی دوست بھی بن چکا ہے. چائنا کا جو فیکٹر ہے اس میں لائیں. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے, اس میں پاکستان بھی ممبر ہے, انڈیا بھی ممبر ہے, وہاں پہ بات کی جا سکتی ہے. یونائٹڈ نیشنز میں بات کی جا سکتی ہے. ورلڈ بینک کے جو سیشنز ہیں وہاں پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن ہماری ترجیحات وہ وہاں پہ ٹھیک ہے نہیں. اور میرے خیال میں کہ جس طرح سے پاکستان کو پرسو کرنا چاہیے تو پاکستان سست روی کا شکار ہے, اس طرح پرسو نہیں کر پا رہا. حالانکہ یقین کریں کہ میں تو اس آتے ہوئے انڈس واٹر ٹریٹی کو پڑھ کے حیران رہ گیا کہ کلیئر لکھا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ واٹرز جو پاکستان کی ہیں, ویسٹرن واٹرز ہیں, اس کے اوپر ڈیم نہیں بنا سکتا. چلتے ہوئے پانی کو اگر وہ یوٹیلائز کر سکتا ہے, لیکن پانی روک نہیں سکتا. اگر واضح لکھا ہوا ہے تو آپ جو پرماننٹ کونسل ہے وہاں پہ نہیں جا رہے, آپ اس کیس کو پرسو ہی نہیں کر پا رہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ تقریباً 64 سال کے بعد انڈیا نے ہرڈ ان ابینس کر دیا اس ٹریٹی کو, انڈس کو. اس کے بعد آج تک آپ خود باخبر لوگ ہیں, صحافی ہیں, اور میرے جو پینل پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ باخبر ہیں. آپ بتائیں کہ اس ایشو کو کتنا عرصے کے بعد ہم نے سنا ہے کہ پاکستان پہ ڈسکشن ہو رہی ہے یا کانفرنس ہو رہی ہے. ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے. 2040 تک پاکستان میں پینے کا جو پانی ہے. ہمارا سوال ہی یہی ہے نا کہ ہم کیوں اس چیز کے اوپر غفلت برت رہے ہیں, ہم کیوں اتنی سستی کا شکار ہیں اس جو نہیں ہے وہ ایشو کے اوپر. صرف نائل ہی ہے. ہمارے جو حکمران ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں, پیسہ بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں, کرپشن کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں, لیگ پولنگ کے لیے لگے ہوئے ہیں, پولیٹیکل مینورنگ کے لیے لگے ہوئے ہیں. لیکن جو ریاستی مفاد ہے, جو پاکستان کا مفاد ہے, پاکستان کے عوام کا ہے, یقین کریں کسی کی ترجیح میں شامل نہیں ہے. کسی پولیٹیشین کے ساتھ آپ 5 گھنٹے بیٹھ کے بات چیت کریں, وہ اپنے پلاٹ کی بات کرے گا, اپنے گھر کی بات کرے گا, بچوں کی تعلیم کی بات کرے گا, باہر کے اپارٹمنٹ کی بات کرے گا, لیکن مجال ہے کہ وہ پاکستان کے فیوچر کے بارے میں بات کرے, پاکستان کے پانی کے بارے میں بات کرے, انرجی کے بارے میں بات کریں. یہاں پہ ایک سال میں 3500 ارب روپیہ ہم آئی پی پیز کو مفت کا دے دیتے ہیں. ایک پولیٹیکل برائب ہے. عوامی نمائندے ہیں. جی یہی بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3500 ارب روپیہ ہم آئی پی پیز کو برائب کے طور پہ دے دیتے ہیں جو بجلی نہیں بنا رہے, لیکن ہم 3500 ارب روپیہ لگا کے 4 ڈیم وہ نہیں بنا سکتے. اور میں ایک آخری بات آپ کو بتاؤں کہ جو 2 بڑے ڈیم ہے یہاں پہ ہمارے یہاں, تربیلا اور منگلا اور تربیلا دونوں کی آپ رپورٹ پڑھ لیں کہ 60% سلٹیج ان میں آ چکا ہے. جتنی اپریزنگ ان کی پاسبل تھی وہ اپریزنگ ہو چکی ہے, اب اپریزنگ بھی نہیں ہو سکتی. تو پاکستان کا فیوچر صرف اس چیز میں ہے کہ یہ جو آئی پی پی کو آپ بجٹ دے رہے ہیں 2700 ارب روپے اپنی عیاشیوں پہ لگا رہے ہیں, وہ کٹ کر کے تو ڈیم بنائے. ڈیم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور انڈیا نے جو کرنا ہے وہ دشمن ہے وہ وہی کرے گا, لیکن ہم اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں کہ جو اندر سے ہم اپنے ملک کو کمزور کر رہے ہیں.